اردو زبان کی تیسری کتاب کے سبق نمبر 33 تک پڑھا چکی ہوں۔ آج میں سبق نمبر 34 پڑھاؤں گی۔ چلیے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معافی اور انتقام۔ خطا سے پاک، جرم سے بری عام آدمیوں میں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ نہایت غنیمت ہے وہ لوگ جن میں خوبیاں زیادہ اور برائیاں کم ہیں، اور بہت ہی نیک ہیں وہ لوگ جو اوروں کی طاق میں نہیں رہتے بلکہ اپنے ہی کاموں کو جانچتے ہیں۔ ان میں جو خطا قصور پاتے ہیں عین وقت پر ان کا علاج کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے تمام فعلوں کو انصاف کی نظر سے دیکھیں تو معلوم ہو کہ ہم سے بہت سی خطائیں روزمرہ سرزد ہوتی ہیں۔ ہمارے اکثر کاموں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہم اپنی کرتوت کی جانچ میں غفلت لڑتے ہیں۔ اس سبب سے نہ اپنی خطاؤں کو پہچانتے ہیں، نہ ان کو برا جانتے ہیں، جبکہ ہم اپنے آپ کو بے قصور، بے خطا، بے جرم، بے گناہ نہیں پاتے۔ تو نہایت ناانصافی کی بات ہے کہ اوروں کی خطا کو سخت نگاہ سے دیکھیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے کو تو معذور سمجھیں اور دوسروں کی ادنیٰ بھول چوک کو بھی معاف نہ کریں۔ افسوس ہے کہ یہاں سے پھر سے پڑھیں گے۔ اوروں کی خطا کو سخت نگاہ سے دیکھیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے کو تو معذور سمجھیں اور دوسروں کی ادنیٰ بھول چوک کو بھی معاف نہ کریں۔ افسوس ہے کہ اپنے قصوروں کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، اس واسطے دوسروں سے خفیف قصور کا بھی بدلہ چاہتے ہیں۔ نیک آدمی سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کی پوشیدہ خطاؤں کی ٹوہ میں نہیں رہتے، ادنیٰ قصوروں پر گرفت نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے ہیں گویا انہوں نے کوئی قصور دیکھا ہی نہیں۔ اس کو چشم پوشی کہتے ہیں۔ جو چشم پوشی کرتا ہے اس کا رعب اوروں پر قائم رہتا ہے۔ جو شخص ذرا سی باتوں پر بگڑتا اور خفا ہوتا ہے وہ اپنا وقار اور بھرم کھوتا ہے۔ البتہ
البتہ جو قصور تمہارے مقابلے میں علانیہ اور قصداً کیا گیا ہو اس پر ضرور باز پرس کرو۔ اگر قصوروار اپنے قصور کا اقرار کر لے اور اپنے کام سے نادم ہو کر اپنی خطا کی معافی چاہے تو فیاضی اور ذو انمردی یہ ہے فوراً معاف کر دو۔ معافی سے تم کو ایسی خوشی حاصل ہوگی جو انتقام لینے سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ نادموں کی خطا معاف کرو ہے معافی میں لذت اور سرور۔ اپنے دل میں ذرا کرو انصاف، کون ہے جو ہے بے خطا و قصور؟ بدلے کے قابل صرف وہ خطائیں ہوتی ہیں جن کا کرنے والا اطلاع پانے کے بعد بھی پشیمان نہ ہو اور اپنی خطا کو خطا نہ جانے بلکہ اس پر اصرار کرے۔ اس صورت میں انتقام لینا واجب ہے نہیں تو وہ قصور عادت بن جائے گا۔ خود قصور کرنے والے کو بلائے پھنسائے گا اور دوسروں کو اذیت پہنچائے گا۔ جو انتقام نہ لینے سے ہو خطا افزوں تو یہ تمہاری خطا ہے۔ جو انتقام نہ لو وہ کام جس سے کہ اوروں کو فائدہ پہنچے تم اس کے کرنے سے زیہار ہاتھ تھام نہ لو۔ جو انتقام سے منظور ہو خوشی اپنی تو ایسے کام کا تم بھول کر بھی نام نہ لو۔ نیک اور شریف آدمی اول تو کسی کی آزار کے روادار نہیں ہوتے اور اگر ندانستہ کسی کے حق میں کوئی ادنیٰ خطا بھی ان سے ہو جاتی ہے۔ یہاں سے پھر سے پڑھیں گے۔ اور اگر ندانستہ کسی کے حق میں کوئی ادنیٰ خطا بھی ان سے ہو جاتی ہے تو ان کو بہت افسوس اور بڑی ندامت ہوتی ہے اور وہ بے تامل اپنی خطا کا اقرار کرتے اور بہت منت سے اس کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ خطا پر اصرار کرنا اور اس کو بڑا نہ جاننا یہ دوسری خطا ہے۔ خطا کرنے سے آدمی کے دل میں اس قدر برائی پیدا نہیں ہوتی جتنی کہ اپنی خطا کو خفیف سمجھنے سے
پیدا ہوتی ہے بیمار تو لیک بچنے کے قابل، ہے بیمار تو لیک بچنے کے قابل، جو اپنی خطا کو خطا جانتا ہے، مگر ایسے نادان کا کیا ٹھکانہ کہ جو درد ہی کو دوا جانتا ہے۔ برا مانتا ہے جو سمجھائے کوئی، برا مانتا ہے جو سمجھائے کوئی، برائی کو اپنی بھلا جانتا ہے، وہ انجام کو روئے گا سر پکڑ کر، وہ انجام کو روئے گا سر پکڑ کر، نہیں اس میں دھوکہ خدا جانتا ہے۔ ابھی ہم حروف کی معنی پڑھیں گے۔ سبق 34 معافی اور انتقام کی حروف ہیں، اس کے معنی پڑھیں گے۔ انتقام بدلہ، معذور مجبور، فعل کام ہنر، فراموش بھلا دینا، گرفت پکڑ، خفیف ہلکا، چشم پوشی نظر انداز کرنا، رعب دبدبہ، اعلانیہ خلم کھیلا، اصرار ضد ہٹ، پشیمان ندم شرمندہ، اذیت تکلیف، سرور خوشی، زنہار ہرگز، آزار تکلیف، وقار عزت، لیکن، باز پرس معلومات، فیاضی سخاوت، ندانستہ، نادافیت بھول۔ یہ سبق یہیں تک ہے، یہ سبق آپ یاد کر لیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے، اور پلیز میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔